السلام علیکم۔ یہ بحرین مرکز میں ماشاءاللہ ساتھیوں نے صلاۃ العید ادا کی ہے۔ اگرچہ ہمارے ساتھی یہاں اب کم ہیں کیونکہ کچھ ساتھی چھٹیوں پر چلے گئے، کچھ ساتھی عمرے پر چلے گئے، باقی جو ساتھی تھے آج یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کی رضا کے مطابق یہ رمضان کا مہینہ گزرا ہے ایمان اور عقیدے کے اوپر کسی کی پرواہ کیے بغیر کہ تعداد کتنی ہے، کدھر مسجدیں کن کی بڑی ہیں۔ ہمارا معیار صرف ایمان خالص ہے، بس اللہ کی عزت، اللہ کا وقار، یہ سب سے آگے ہے۔ تو اس انداز سے جہاں جہاں بھی ہمارے ساتھی ہیں وہ اسی طریقے سے صلاۃ ادا کرتے ہیں، جمعہ بھی اسی طریقے سے ادا کرتے ہیں، اور اللہ کی دعوت دینے میں، جہاد کرنے میں ماشاء اللہ مصروف ہے۔ یہ جہاد کبیر ہے میرے بھائیوں، جہاد کبیر کہا گیا اس کو۔ قرآن کے ذریعے جو دعوت دی جاتی ہے، لوگوں کو ایمان عقیدے کی طرف بلانا، شرک سے روکنا، یہ بہت بڑا کام ہے۔ سب سے بڑا کام جو ایک انسان کر سکتا ہے وہ دعوت اللہ ہے، یعنی اللہ کی طرف بلانا۔ اللہ تعالیٰ اس پر جمائے رکھے ہمارے بھائیوں کو، ساتھیوں کو، اور جس شہر میں ہمارے ابھی مراکز نہیں بنے ہیں وہ مراکز بنانے کی کوشش کریں۔ کم از کم ہفتے میں ایک دن ضرور اکٹھے ہوا کریں جمعے کے لیے، اور اس کے بعد تقریر کیا کریں، باہر بازار میں بھی نکل کے اپنا لٹریچر بانٹیں تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ دین کی دعوت پھیلے۔ اور کیا عجب کہ کسی ایسے لوگوں کے ہاتھ یہ دعوت لگ جائے جو ہم سے زیادہ اس کے اوپر عمل کرنے والے ہیں، ہم سے زیادہ اس کے اوپر توجہ دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دل کھولنے والا ہے۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، ہمارا کام ہدایت دینا نہیں ہے، ہمارا کام بات کو پہنچانا ہے، ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اور یہ سلسلہ انشاءاللہ چل نکلا ہے۔ ایمان اور عقیدے کی یہ جنگ چھڑی ہے، یہ بڑی مبارک جنگ ہے۔ عام طور پر اللہ تعالیٰ کو لڑائی جھگڑا بالکل پسند نہیں ہے، لیکن یہ جھگڑا جو اللہ کے لیے کیا جاتا ہے کہ اللہ ایک ہے یا اور بھی ساتھ ہیں، بابا جی اور کاکا جی بھی ساتھ شامل ہیں، یہ بھی داتا ہیں، یہ دستگیر ہیں، یہ مشکل کشا ہیں، یہ حاجت روا، یہ غوث ہے، ان کے وسیلے سے بے حق فلاں، بے حرمت فلاں۔ تو یہ ساری جنگ چھڑی ہے، عقیدے کی بحث شروع ہوتی ہے۔ یہ اللہ کو بڑی محبوب جنگ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا میرے بندے لگے ہوئے میرے دین کی حمایت کر رہے ہیں، اور دوسرے ہیں سارے مخالفین ہیں، لیکن یہ کسی کی پرواہ نہیں کر رہے، نہ رشتہ داری کا لحاظ کر رہے ہیں، نہ بچپن کی دوستیاں سامنے آ رہی ہیں، نہ علاقہ، نہ زبان۔ صرف اگر ایک جھگڑا ہے تو ایمان کا جھگڑا ہے، بس اس کے علاوہ کوئی اور جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی ہمارا اور معیار نہیں ہے، صرف ایک ہی معیار ہے۔ ہماری جو یہ کوشش ہے اور ہمارا جو مقصد ہے وہ خالص اللہ کے لیے۔ ہماری دوستی اور دشمنی نہ اقتدار کے لیے، نہ ریاست کے لیے، نہ مال و دولت کے لیے ہے، نہ حسن و جمال کے لیے ہے، کسی چیز کے لیے، صرف ہماری دوستی اور دشمنی اللہ کے لیے ہے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے الحب للہ والبغض للہ، اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے دشمنی۔ یاد رکھیے برابر وزن ہے، کیونکہ کچھ لوگ دوستی تو اللہ کے لیے کرتے ہیں لیکن دشمنی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ کسی کو کچھ نہیں کہنا، یہ نہیں ہونا ہے، وہ آخر اس کو کیا چھوڑے، یہ پھر وہ بات نہیں بنے گی، یہ پھر آدھی بات ہوئی۔ پوری بات یہ ہے کہ جس طرح دوستی اللہ کے لیے کرنی ہے، اسی طرح، بالکل اسی طرح دشمنی بھی اللہ کے لیے کرنی ہے۔ اس کو دوسرے الفاظ میں کفر بالطاغوت کہا گیا ہے، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، جو کوئی ان طاغوتوں کا انکار کرے، بالکل ان سے اجتناب کرے، ان کو کافر قرار دے، اللہ کے دشمنوں کو اور مشرکوں کو اور باغیوں کو اور مرتدین کو، سب کو ذرا برابر ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، بالکل سوائے دعوت کے۔ تو یہ برابر کا معاملہ ہے۔ پھر اللہ ہی کے لیے دینا اور اللہ ہی کے لیے روکنا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے اللہ کے لیے دوستی کی اور اللہ کے لیے دشمنی کی، اور اللہ کے لیے کسی کو دیا، یعنی جو کچھ آپ دیں گے وہ اللہ ہی کے لیے دیں گے، اور نہ دیا اگر کسی کو، روکا کسی سے دینے سے، تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ تو اس کی مثال یہ، کئی دفعہ یہ مانگنے آتے ہیں مانگنے والے یا کچھ بھائی یہ فلاں نظر حسین دیں جی، فلاں کے صدقے دیں جی، یہ 11ویں کے لیے دیں جی، یہ 12ویں کے لیے دیں جی، تو پیسے ہونے کے باوجود ہم ان کو نہیں دیتے، ہم کہتے ہیں نہ نہ نہ، آپ نہیں دینا ہے، تم اللہ کے لیے مانگتے ہم تمہیں دے دیتے، لیکن اب تم یہ شرک کے لیے مانگ رہے ہو تو ہم اس میں ذرا برابر حصہ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اسی طرح یہ شرک پھیلانے والی یہ جو فیکٹریاں ہیں ان کی، ان مسلمانوں کی عبادت گاہیں، بریلویوں کی اپنی ہیں، دیوبندیوں کی اپنی ہیں، اہل حدیثوں کی اپنی ہیں، یہ بھی چندہ مانگتے ہیں، تو ان کو چندہ بھی نہیں دینا ہے، کیونکہ یہ شرک پھیلائیں گے ان فیکٹریوں، ان عبادت گاہوں کے اندر سے۔ تو ہم نے اپنا مال وہاں دینا ہے جہاں خالص اللہ کی بندگی ہوگی، خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ علی انجینئر والا معاملہ نہیں ہے کہ ہم کہتا ہے فلاں شرک بھی کرتے ہیں، میں چندے بھی دیتا ہوں، ان کو اپنا امام بھی مانتا ہوں، یہ جہالت کی انتہا ہے۔
تو جو جن کے عقیدے کے اندر شرک ثابت ہو گیا، اگر وہ مر گئے اب وہ رحمۃ اللہ علیہ نہیں رہے، اور جو زندہ ہیں ان کے لیے تلافی کا موقع ہے، ان کو دعوت دینی ہے، ان کو امام کسی صورت میں نہیں بنانا ہے، اللہ جانتا ہے۔ یہ قرآن و حدیث کا بالکل نچوڑ ہے۔ اگر ان کو اپنا امام بنایا، ان کو امیر جماعت بنایا، تو اللہ کے وقار کے اوپر شدید چوٹ پڑے گی، اور پھر آپ کا ایمان خالص نہیں رہے گا، سارے پچھلے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ چاہے مولوی صاحب ہیں، چاہے یہ مکی ہیں، چاہے مدنی ہیں، چاہے کراچی کے ہیں، چاہے لاہور کے ہیں، چاہے فرانس کے ہیں، چاہے انگلینڈ کے ہیں، سارے مولوی ایک ہی قسم کے مولوی ہیں، بس دین ان کا کھانا پینا ہے، پیٹ ان کا دین کے ساتھ لگا ہو، سارے اجرت لیتے ہیں، نماز پڑھانے کے پیسے، اذان دینے کے پیسے، اور جو بھی دین کا حالانکہ صحیح بات بھی نہیں بتاتے ہیں، اور اللہ کی وہ بات ان کے اوپر پوری فٹ آ جاتی ہے کہ سدون عن سبیل اللہ، مال بھی کھاتے ہیں اور اللہ کے راستے سے بھی روکتے ہیں۔ کاش مال کھا کے کوئی بات سیدھی کر دیتے، پھر بھی کچھ معاملہ تھا، حالانکہ آرام پھر بھی تھا، آرام ہی تھا، لیکن مال بھی کھاتے ہیں اور پھر اللہ کے راستے سے روکتے بھی ہیں، یہ بہت بڑی جرم ہے ان کا۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے اپنی پناہ میں رکھے اور انسانیت کو ان کے جال سے نکالے۔ کوشش کرنی اس کے لیے میرے بھائیوں، کوئی دنیاوی لالچ نہیں، کوئی کچھ نہیں، اپنے انسانوں کی جو ایک ہمدردی ہوتی ہے، یہ سارے انسان آپس میں رشتہ دار ہیں، آپس میں بھائی بھائی ہیں، سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، یقین کی جس طرح رشتہ داروں کا خیال رکھا جاتا ہے، اسی طرح اس جذبے کے تحت ان کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ باقی ہدایت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔